بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے استدعا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ دے کر اپنی آراء سے ضرور نوازیں۔ بہت شکریہ۔ آج کی ویڈیو ایک کہانی ہے، ایک کہانی ایسے نوجوان کی جس نے محنت کی اور اپنی زندگی بدلی۔ یہ سال 1988 کی بات ہے۔ ایک طالب علم جو کہ 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس وقت سکول میں یونیفارم کیمل کلر کی شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے پر بہت سخت ہوا کرتے تھے اور تمام طلبہ پر یونیفارم کی پابندی کے لیے سختی کیا کرتے تھے، سوائے چند ایک دو غریب بچوں کے جو کہ یونیفارم اور جوتے وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم کو جو ہیڈ ماسٹر صاحب نے بغیر یونیفارم کے پکڑ لیا اور اسمبلی میں ہی کان سے پکڑ کر اسمبلی سے باہر لے آئے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب غصے سے طالب علم کو دیکھنے لگے تو طالب علم گڑ گڑایا کہ سائیں میری بات تو سن لیں۔ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی بات سنی تو اس نے بتایا کہ میرا باپ ایک غریب آدمی ہے، وہ یونیفارم اور جوتے تو نہیں دلا سکتا، آپ مجھے نہ ماریں، میں کل سے سکول آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ ہیڈ ماسٹر جو کہ ایک بہت نیک اور شریف آدمی تھا، اس نے طالب علم کی زندگی بگڑتے ہوئے دیکھی تو وہ سٹیج پر گیا اور اعلان کیا کہ آج تمام طالب علم جو بھی جیب خرچ لائے ہیں وہ اس طالب علم کو دیں گے تاکہ یہ اپنے جوتے اور کپڑے خرید سکے۔ ابھی اس طالب علم کلاس میں بیٹھے ہی تھے کہ کچھ دیر بعد وہ طالب علم ہاتھ میں کچھ سکے اور 1 روپے کا نوٹ پکڑے ہوئے کلاس میں داخل ہوا۔ اس کلاس کے جو استاد تھے انہوں نے اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ اور چند سکے دیکھے تو بہت ہی غصے میں آئے اور سب طالب علموں کو منع کر دیا کہ اس کو پیسے نہیں دینے، اور اس طالب علم کو دیکھ کر کہا کہ شرم کرو جو بھیک مانگتے پھر رہے ہو، کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں پیسے ان کو واپس کرو اور میرے پاس واپس آؤ اور میں تمہیں یونیفارم دلاتا ہوں اور کپڑے وغیرہ بھی دلاتا ہوں۔ استاد کے کہنے پر وہ طالب علم تمام کلاسوں میں واپس کیا اور جس سے جو رقم لی تھی وہ واپس کی اور واپس اسی استاد کے پاس آیا۔ تو استاد نے اس طالب علم سے پوچھا کہ تم شام کو کیا کرتے ہو؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا کہ جناب میرا والد موچی ہے، میں بوٹ پالش کرتا ہوں اور جوتوں کی مرمت بھی کر سکتا ہوں، مگر سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو استاد نے پوچھا کہ کتنے پیسے لگیں گے؟ اس نے کہا ایک لکڑی کی پیٹی، چند برش، پالش سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں سے 150 روپے گن کر اس کو دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم نے مجھے روز کے حساب سے ہفتے میں 7 روپے واپس کرنے ہیں۔ اس کے بعد استاد نے ایک طالب علم سے کاپی مانگی اور اس میں سے 3 کورے کاغذ پھاڑ کر نکالے، ان پر کچھ لکھا اور تینوں کاغذ چٹھیاں بنا کر اس طالب علم کو دے دیے اور کہا کہ یہ چٹھی کپڑے والے کو دینا، وہ تمہیں کپڑے دے دے گا اور اس کو روز کے حساب سے 1 روپیہ تم نے قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی بوٹ والے کو دے دینا، اس سے جوتے لے لینا، وہ تم سے کوئی پیسہ نہیں لے گا اور روز کے حساب سے تم نے 1 روپیہ بھی اس سے واپس کرنا ہے۔ اور تیسری چٹھی یونیفارم سینے کے لیے درزی کو دے دینا اور اس کو بھی تم نے روز کے حساب سے 1 روپیہ واپس کرنا ہے۔ یوں تم نے 4 روپے قرض اتارنے کے لیے ہر صورت محنت کرنی ہے اور اتنی محنت کرنی ہے کہ تم قرض اتار سکو۔ اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے، ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی رہو گے۔ اور یوں اس غریب طالب علم نے وعدہ کیا محنت کرنے کا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر استاد نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت، بوٹ پالش اسی غریب طالب علم سے کرواؤ گے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور یوں اس کلاس میں سے گزرے تمام طالب علموں کو 12 سال گزر گئے، اور سال 1999 میں کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ اساتذہ کے ساتھ شہر کے دیگر معززین کو بھی دعوت دی گئی تھی۔
طلبہ سے خطاب کرنے کے لیے شہر کی ایک بہت بڑی فلور میل کے معزز جنرل منیجر کو دعوت دی گئی، جو کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ربن کا چشمہ لگائے مینیجر صاحب نے بتایا کہ وہ بھی اسی سکول کے طالب علم رہے ہیں، اور اسی تقریب کے دوران انہوں نے اپنی تقریر میں زارو قطار روتے ہوئے 1988 کا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک استاد نے ان کو بھیک مانگنے سے منع کر کے ایک عزت کی زندگی گزارنے کا ہنر سکھایا، اور اس نے بتایا کہ محنت کر کے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے سبق سکھا کر معاشرے میں آج ایک معزز مقام دلایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، محنت میں عظمت ہے، یہ ہم نے سنا ہوگا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جس میں ایک غریب شخص نے محنت کی اور باعزت طریقے سے زندگی گزاری۔ اگر ہم بھی محنت کریں اور ہماری جو موجودہ جنریشن ہے یا آنے والی جنریشن ہے جو کہ محنت سے آ رہی ہے، جو کہ محنت کو آر سمجھتی ہے، تو اگر محنت کرے تو کوئی شک نہیں کہ عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ جو بھی کام کریں پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ کریں۔ والسلام، شکریہ۔